پروگرام پرسکون زندگی بذریعہ قرآنی مصنوع وظائف کے ناظرین کو احمد علی محمودی کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ قرآنی مصنوع وظائف، آن لائن دم، دعا اور مفید مشورہ کے لیے ہمارا رابطہ نمبر ہے 030582800905۔ آج کے پروگرام کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ یہ سوال اسلم صاحب نے منچن آباد سے میں ارسال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہمارے علاقے میں ٹڈی دل فصلوں پر حملہ آور ہے جس نے ہماری کھڑی فصلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ برائے مہربانی ٹڈی دل سے بچاؤ کا کوئی روحانی نسخہ تجویز فرما دیں۔ گزشتہ برس ٹڈی دل افریقہ سے اٹھا، ایتھوپیا سے چلا، عمان سے ہوتا ہوا ایران اور وہاں سے چاغی اور پھر سندھ پہنچا، اسی طرح جیسے آبی پرندے ایک خطے سے دوسرے خطے میں سفر کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ٹڈی دل مہمان پرندہ نہیں بلکہ ایک آفت ہے، اور ہم پر دیگر آفتوں کے ساتھ یہ آفت بھی ٹوٹ پڑی ہے۔ پاکستان پر اس کا پہلا حملہ گزشتہ برس جون اور جولائی میں ہوا۔ سندھ اور چولستان میں جانوروں کا چارہ، کپاس کی فصل اور باغات برباد ہو گئے۔ قرآن کریم میں قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی دل اور جوئیں اور مینڈک اور خون بہت سی کھلی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ ان پر طوفان آتے، ٹڈی دل ان کی فصلوں کو چٹ کر جاتے، چچڑیاں، جوئیں، کھٹمل اور پسو انہیں تنگ کرتے، ان کے اناج میں سرسریاں پڑ جاتی، مینڈک ان کے گھروں، بستروں اور برتنوں وغیرہ میں ہر جگہ دندناتے پھرتے۔ وقتاً فوقتاً ان پر خون کی بارش ہوتی اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی خون کی آمیزش ہو جاتی۔ یہ ساری مصیبتیں اور آزمائشیں یک بار ہی ان پر مسلط نہیں ہو گئی تھی، بلکہ وقفے وقفے سے یکے بعد دیگرے آتی رہیں کہ شاید کسی وقت عاجز آ کر وہ راست پر آ جائیں، مگر وہ تکبر پر اڑے رہے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ بعد میں ان کی اکڑ ختم ہو گئی اور مشکلات کے خاتمے کے لیے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرنے پر بھی تیار ہو گئے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ۔ ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اپنے رب سے دعا کرو۔ آج ہمارا بحیثیت قوم المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونے اور توبہ و استغفار کرنے کی بجائے قرآن حکمرانوں سے التجا کرتے ہیں کہ وہ صبر کر کے آپ اس آفت سے نجات دلائیں۔ صبر سے انکار نہیں، مگر یہ جان لینا چاہیے کہ آفت جس کی طرف سے مسلط کی گئی ہے اسی سے رجوع کے نتیجے میں دور ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان امور کا اہتمام کرنا ہوگا۔ توبۃ النصوح یعنی مالک کی حقیقی کے سامنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، عشر کی ادائیگی کی کسی مستند عالم دین یا مفتی صاحب کی ہدایت پر ادا کریں۔ عشر کے علاوہ وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ آیت مبارکہ واللہ خیر الرازقین کا روزانہ 313 مرتبہ ورد کریں۔ بعد نماز مغرب سورہ واقعہ کی تلاوت کا مستقل معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے کلی طور پر نجات عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں۔